مسلمان عورتوں پہ کیا گزری اس گجرات کے دنگے میں، مگر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بے دردی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جس اخبار کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جس میڈیا کی خبر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں مسلمان دے آر ٹارگیٹڈ آل دا ٹائم. ہم انصاف سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں؟ جب ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، مگر جب گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان کو کیا ہو جاتا ہے؟ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شام بھیانک اندھیرا ہر طرف چھا رہا ہے. اس کو توڑ دیا گیا. اس وقت اس ولی گجراتی نے کہا تھا، اور یہ ذکیہ جعفری کے حسب حال ہے، انہوں نے کہا تھا گجرات کے فراق میں ہے تار تار دل. My heart is thorn filled with longing for Gujarat. گجرات کے فراق میں ہے تار تار دل، بیتاب ہے سینے میں آتش آتش بہار دل. Restless frantic flame is wrapped in the spring. محرم نہیں جہاں میں، محرم نہیں جہاں میں، اس کے زخم جہاں میں منے، یعنی on earth there exists no balm for this wound. شمشیر ہجر سے ہے ہوا ہے فگار دل. My heart is split asunder by the dagger of separation. ایک میرا ہاتھ، میرا دل جو ہے وہ ایک خنجر سے وہ کٹا ہوا ہے میرا دل. آج جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، جس کے بارے میں ہر اسپیکر نے اپنے دل سے بات کی ہے، اور ایک وکیل جو شروع سے تیستا سیتل وارڈ جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس وقت تنویر میرے پاس بیٹھے ہیں، اس وقت نسرین نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جان اور میں، ہم لوگ چشمدید گواہ ہیں. یہ میری رپورٹ ہے جو 2002 میں جب گجرات کا دنگا ہوا تھا، اس وقت ہم 6 عورتوں کی ٹیم گئی تھی وہاں گجرات میں چشمدید گواہی کے لیے، اور اس کا نام تھا The Survivors Speak. How has the Gujarat massacre affected Muslim women? مسلمان عورتوں پہ کیا گزری اس گجرات کے دنگے میں. اور اسی رو میں ہم نے احسان جعفری صاحب کا، گلبرگ سوسائٹی کا ہم نے پورا مظاہرہ کیا. We took the whole issue of the جو اس وقت انہوں نے کہا ہے بھاشا نے، it's a carnage. جان کے گجرات کو کارنیج کہنا چاہیے، اس کو دنگا نہیں کہنا چاہیے. It was a very pre-planned, it was a very systematic. وہ احسان جعفری، میں تنویر سے بات کر رہی تھی 4 سال پہلے میں ان سے ملی تھی، اور اس وقت ہم لوگ اکٹھے آئے ہیں جامعہ سے ایک گاڑی میں ان سے بات کر رہی تھی، اور انہوں نے جو بتایا، جو انہوں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، یہ یعنی رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے. اس آدمی نے اخبار میں نے آج پرانے اخباروں کو دیکھا آج کی میٹنگ کے لیے تیاری کرنے کے لیے، کہتے ہیں 200 کے قریب انہوں نے فون کالز کیے تھے، جس میں کہ جو گجرات کے چیف منسٹر تھے ان کے لیے بھی، ان کو بھی انہوں نے فون کیا تھا، نہ جانے ان کو اٹھایا. انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا. مطلب کس طرح کی قیامت آئی تھی. وہ ایک آدمی جو ممبر آف پارلیمنٹ تھا، جس کے گھر میں لوگ پوری گلبرگ سوسائٹی سے اکٹھے ہو گئے تھے، وہ آدمی، کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ ان کو یہ خوش فہمی تھی، they were under the delusion کہ یہ آدمی پروٹیکٹ کر لے گا ہم کو. یہ تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، یہ تو وکیل ہے، یہ تو ٹریڈ یونین کا آدمی ہے، یہ تو بہت ایک معتبر آدمی ہے.
مگر آپ کو اس وقت اور الزام ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے بندوق چلائی تھی تو پھر لوگوں نے یعنی موب نے اپنی ڈیفنس کی خاطر ان کو قتل عام کر دیا. 69 people were killed in that گلبرگ سوسائٹی, جبکہ اس کے 2 قدم پہ ان کی پولیس اسٹیشن تو اس کے پریمیسز میں تھا, اور ان کا جو بڑا والا پولیس اسٹیشن جس میں سارے ڈی ایس پی اور ایس پی سب تھے وہ ان کے 2 قدم پہ تھا. تو یہ چشمدید گواہی جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں, یہ جیسے بھاشا نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس وقت اس قوم پہ, میں مسلمان ہوں مگر آپ سب میرے ہم سفر ہیں, آپ سب میرے ساتھی ہیں, مگر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس بے دردی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جس اخبار کو آپ اٹھا کے دیکھیں, جس میڈیا کی خبر کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں مسلمان دے آر ٹارگیٹڈ آل دا ٹائم. اس وقت کسی نے مجھے یہ دیا ہے, پولیس فائرنگ پر کیا ہے یہ سنبھل کی پیک. میں اردو آسانی سے پڑھتی ہوں, ہندی میں بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتی. سنبھل کی یہ کہانی ہے, یہ ہے دا سروائیورز پیک 2002 گجرات کارنیج. یہ کہانی ہے جولائی 2002, جس میں ہم اور مچکن دوبے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ہم گئے تھے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے. تو ان صورتحال میں کیا امید رکھیں؟ آپ نے زہرا نگاہ کو کوٹ کیا, زہرا نگاہ نہیں, آپ نے کشور ناہید کو کوٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب اگر کہتے ہیں کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شام بھیانک اندھیرا ہر طرف چھا رہا ہے. اس اندھیرے کو ہمیں کسی طرح سے اس کو توڑنا ہے. اور آج جتنے میں نے جو آپ لوگوں سے, جو نسرین نے کہا, جو تنویر نے کہا, جو بھاشا نے کہا, اور جو نندتا کہنے جا رہی ہیں, اب امید ہے کہ وہ بھی کہیں گی, اس میں شاید کوئی امید ہے, مگر میری عمر اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی, کم سے کم میرے جیتے جی تو اٹ may not happen. تو آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے. Nobody knows about these reports. Nobody knows کہ یہ ڈاکیومنٹری پروف ہے, اس لیے کہ جس کو اس وقت سربراہ گدی پہ بٹھایا ہے, وہ that person and that whole contingent is responsible for this carnage. And اس میں یہ آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ذکیہ جعفری نے جو اس وقت رول کیا ہے, اب ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جب انہوں نے اسٹرگل کی تھی تو کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. میں نے یقیناً اس وقت تو میں نہیں گئی بھاگے گجرات, تو میں اپنے آپ کو بھی I consider myself guilty, مگر اس عورت نے کھڑی رہی 20-22 سال تک وہ کھڑی رہی, اور ہر بار سپریم کورٹ نے رد کیا, ہائی کورٹ نے رد کیا, all the entire case was totally thrown out. تو ہم انصاف سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں؟ جب ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, مگر جب گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان کو کیا ہو جاتا ہے. تو یہ سوال ہمارے سامنے بہت بڑا سوال ہے. اٹس اے چیلنج, اینڈ آئی تھنک دیٹ یہ جو اس وقت یہ جو گیدرنگ ہوئی ہے, کل جو دلی کے جو 5واں سال تھا دلی رائٹس وکٹم کی گیدرنگ ہوئی, آج 27 فروری کو ہم 28 فروری 2002 کو یاد کر رہے ہیں. تو اس کی یاد کو آپ تازہ رکھیے اور اس کو اپنے دل میں ایک طرح سے کھٹکنے دیجیے, کیونکہ یہ کھٹکے گا. یہ گلٹی کانشنس کہیں نہیں جائے گا. اس وقت جو مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں کسی قوم پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।